جنت میں انسان کی کون کون سی خواہشیں پوری ہوں گی اور سب سے بہترین بات کیا ہے اور سب سے بہترین بولنے والے افراد کون لوگ ہیں، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، نزلا من غفور رحیم۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے بہشت میں تمہارے واسطے موجود ہے، اور جو چیز طلب کرو گے وہاں تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان خدا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان 2 آیات میں صرف اپنے بندگان خاص کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، یہ اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ نزول اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے آتے وقت اس کی پذیرائی کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ان آیات کا بہترین نقطہ۔ اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، استقامت کرنے والے مومن کے پاس آسمانی دوست ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فرشتوں کی مدد اور حمایت پر توجہ دینا مومنوں کے دل سے خوف کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت میں انسان کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ نمبر 4، جنت میں مادی لذتیں بھی ملیں گی، تشتہی انفسکم، اور معنوی چیزیں بھی، ما تدعون۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ نمبر 5، جنت کی تمام لذتیں اللہ کے لطف کا صرف ایک حصہ ہیں۔ نمبر 6، اللہ کی عطائیں اس کی بخشش اور لطف کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 33 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور بات میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور اچھے اچھے کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً خدا کے فرما بردار بندوں میں ہوں۔ ناظرین، گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ، اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ باتوں کو سنو اور ان میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرو۔ اس آیت میں اللہ کی طرف دعوت کو سب سے بہترین بات کہا گیا ہے، لہٰذا اس بنا پر لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بولنے والوں میں سے صرف اس کی بات کی پیروی کرو جس کی روح اللہ کے سامنے تسلیم، جس کا عمل نیک اور جس کی دعوت اللہ کے راستے کی طرف ہو۔ ناظرین، نقطے پر روشنی ڈالنے کے بعد اب اس آیت کے پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، دین کی تبلیغ سب سے بہترین بات ہے
اور دنیا کے سب سے بہترین بات بولنے والے لوگ انبیاء ہیں۔ نمبر 2، بہترین بات وہ نہیں ہے جو سننے میں بہت اچھی ہو اور بہت علمی ہو، بلکہ بہترین بات وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور بامقصد ہو۔ نمبر 3، اہمیت اس بات کی ہے جس کو بولنے والا اہل عمل ہو۔ دعا الی اللہ وعمل صالحا، بنا عمل کے بولنے والوں کی سخت سرزنش ہوتی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف آیت نمبر 2۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ نمبر 4، ایسی دعوت کی اہمیت ہے جس میں عمل کے ساتھ ساتھ تسلیم اور رضا کی خوشی بھی پائی جاتی ہو۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جنت میں انسان کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی، دین کی تبلیغ کرنا سب سے بہترین بات ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین بات کرنے والے انبیاء تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔